السلام علیکم. گڈ مارننگ اسٹوڈنٹس. میں نثارہ عالم ٹیچر GHS نواں گبرا. تو آج ہم بور کے لڈو کا آخری پیرا پڑھیں گے. ہم نے پہلے اس کے 2 پیرے پڑھے ہیں، تو آج ہم اس کا آخری پیرا سٹارٹ کریں گے. تو چلو ہم پڑھتے ہیں. بیوی آئیے آئیے، اس کی آواز مدھم ہو جاتی ہے، گویا وہ دور چلی جا رہی ہے. لکڑہارا: نہیں دیتی تو اچھا، میں مراد مانگتا ہوں کہ یہ لڈو میری ناک سے بیوی کے ناک سے چمٹ جائے. باہر سے ایک چیخ کی آواز آتی ہے. لکڑہارا ڈر جاتا ہے. اس کی بیوی داخل ہوتی ہے. لڈو اس کی ناک سے چمٹا ہوا ہے. بیوی: ہائے ہائے ظالم، یہ کیا کیا، ہائے میری ناک، ہائے میری ناک. بسورتی ہوئی چارپائی پر بیٹھ جاتی ہے. خاوند ہنستا ہے. بیوی: یہ دانت کیوں نکل رہے ہیں؟ لکڑہارا: ہا ہا ہا، تمہاری شکل دیکھ کر ہنسی آتی ہے. بیوی: ارے جلد اس بلا کو میری ناک سے اتار. لکڑہارا لڈو کو کھینچتا ہے مگر وہ نہیں چھوٹتا. لکڑہارا: بیوی: اب یہ نہیں چھوٹنے گا، مگر خیر کچھ ڈر نہیں، چند دن میں عادت پڑ جائے گی، پھر تکلیف نہ ہوگی. بیوی: لوگو، میرا سارا حسن خاک میں مل گیا. خاک میں ملنا یعنی مٹی میں ملنا. میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہی. لکڑہارا: حسن کھو جانے کا غم نہ کرو، تم پہلے ہی کون سی خوبصورت تھیں. بیوی: میرے میاں، اب خدا کے لیے یہ مراد مانگو کہ یہ بلا میری ناک پر سے دور ہو جائے. لکڑہارا: مگر یہ تو آخری مراد ہے. بیوی بلا سے. لکڑہارا: مگر پھر وہ محل اور دولت کس طرح ملے گی؟ بیوی: لیکن میں اس ناک کے ساتھ محل میں رہ کر کیا کروں گی؟ لکڑہارا: یہ آخری مراد تو میں نے کھانا مانگنے کے لیے اٹھا رکھی ہے. بیوی: بھاڑ میں جائے کھانا، آؤ اسے کھینچو. میرے میاں کھینچتا ہے. لکڑہارا بے سود: یہ تو ایسا چمٹا ہے کہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا. بیوی: اور زور سے کھینچو. لکڑہارا کھینچ کر: ہاک زور لگاؤں، یہ تو ہلتا بھی نہیں. ناک ٹوٹ جائے گی مگر یہ نہ چھوٹے گا. بیوی: سب تمہارے کرتوت ہیں، تم نے یہ مراد مانگی تھی کہ یہ لڈو میری ناک سے چمٹ جائے. لکڑہارا: اور اب میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ تمہاری ناک کا پیچھا چھوڑ دے. وہ لڈو بغیر تکلیف کے ناک سے اتر جاتا ہے. یہ رہا. بیوی: دیکھا اپنی بیوقوفی کا نتیجہ، تینوں مرادیں اکارت گئیں یعنی ضائع ہو گئیں. محل، کپڑے، دولت کچھ بھی نہ ملا. میری بات مان لیتے تو اس وقت دروازے پر ہاتھی جو رہے ہوتے. باہر سے ہنسنے کی آواز آتی ہے. بیوی: یہ کون ہے؟ لکڑہارا: کوئی ہنس رہا ہے. پیر مرد: ہیں ہو، کیسے مزے کی بات ہے. کیوں؟ بیوی: یہاں تو لٹیا ڈوب گئی. لٹیا ڈوب جانا یعنی سب کچھ برباد ہو جانا. تمہیں تو ہنسی سوجھ رہی ہے. اس پگلے نے تینوں مرادیں ضائع کر دیں اور ہم کنگال ہی رہے. پیر مرد: ہیں، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اونچ نیچ دیکھ کر مراد مانگنا. دنیا میں صرف ایک ہی چیز حاصل کرنے کے قابل ہے، مگر تم اتنے نہ سمجھ نکلے کہ اسے بوجھ نہ سکے. بیوی: میں نے بوجھ لیا تھا مگر یہ نہ مانا. میری بات مان لیتے تو اس وقت ہمارے پاس نوابوں راجوں جیسا روپیہ ہوتا. پیر مرد: غلط، پھر سوچ. ہنستا ہے. لکڑہارا: میں نے کہا تھا کہ کھانے کو کچھ مانگنا چاہیے. پیر مرد افسوس کے لہجے میں: افسوس؟ اب بھی نہیں سمجھ سکے؟ اور سوچو. لکڑہارا: ہم ہار مانتے ہیں، آپ ہی بتائیے. پیر مرد: میں بتاؤں، سب سے اچھی چیز وہ ہے جس سے آپ کو ہنسی آ جائے. لکڑہارا: کیا کہا؟ ہنسی؟ بیوی: مگر ہم تو بھولے سے بھی نہیں ہنستے. پیر مرد: اسی لیے تو میں نے کہا تھا کہ یہی مانگو. ہنستا ہے. یہ چیز حاصل کرنے کے قابل ہے، اسے خوشی کہتے ہیں. اوہ ہو، کیسی عجیب چیز ہے. ہنستا ہوا چلا جاتا ہے. بیوی: بوڑھا سٹھیا گیا ہے. سٹھیا کا مطلب ہوتا ہے 60 سال کی عمر کا ہو جانا. بھلا دولت سے بڑھ کر کون سی چیز اچھی ہے؟ لکڑہارا: ہمیں تو تھوڑی سی روٹی مل جاتی تو اچھا تھا. بیوی: ابھی بھی تمہارا گدھا پن نہیں گیا ہے. گدھا پن مینز یعنی پاگل پن. یہ کانٹے تمہارے ہی تو بوئے ہوئے ہیں. جھاڑو لے کر میاں کی طرف بڑھتی ہے، اسے مارتی ہے اور کھانے کو لے گا اور کھانے کو لے گا. پیچھے پیچھے دوڑتی ہے اور آواز دور ہو جاتی ہے، پردہ گرتا ہے. تو یہ رہا آپ کا سبق. تو ہم اس کی اب مشکل الفاظ کے جو معنی ہیں وہ پڑھیں گے. آفت آنا مینز مصیبت میں گرفتار ہونا. دانت نکالنا ہنسنا. خاک میں ملنا مٹنا. منہ دکھانے کے قابل نہ رہنا شرمندہ ہونا. کرتوت برا کام. اکارت بیکار ضائع. دروازے پر ہاتھی جھولنا دولت کی فراوانی ہونا امیری کی نشانی. لٹیا ڈوب جانا محنت ضائع ہونا ناکام ہونا. بوجھنا سمجھنا. سٹھیا جانا 60 سال کی عمر کا ہو جانا عمر کی زیادتی کی وجہ سے بہکی بہکی باتیں کرنا.
گدھا پان، پاگل پان، بیوقوفی۔ تو بیٹا یہ رہا آپ کے اس کا سبق بور کے لڈو اور اس کے الفاظ مانے، تو انشاءاللہ کل ہم اس کے کوشچن آنسر کریں گے۔ شکریہ۔